میڈم آپ بتائیں آپ نے نمبر پہ رہے ہیں. السلام علیکم سرنگے کو بس ڈیر خاص اسٹائل ہے. میڈم میرے فرسٹ ڈے تھا جو ہے نا وزیر اعظم بنے ہیں شہباز شریف. دیکھیے میں تو پہلے کہہ چکی ہوں ایک جعلی وزیر اعظم ہے. نہ وہ وزیر اعظم ہے، نہ اس کے پاسپورٹ ہے، نہ اس کی پارٹی کے پاسپورٹ ہے. فارم 47 کی پیداوار ہے. پورا خاندان ہی یہ ہر دفعہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے ووٹ کے اوپر. اصل فیصلہ اصلی وزیر اعظم 8 فروری کو عوام نے کر چکا ہے اور وہ عمران خان کے حق. اچھا زرتاج گل صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب شدید نعرے بازی کر رہے تھے، تو اس کے جواب میں نون لیگ کی جو رکن اسمبلی تھی وہ بھی ان کے سامنے آ گئی. تو وہ جیسے سامنے آئے تو آپ شیر افضل مروت صاحب کے دفاع میں ڈٹ کر نہیں، میں دفاع میں نہیں، میں یہ چاہ رہی تھی کہ خواتین کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑا سا آگے سامنے ہو جائیں. ان کا بھی رائٹ ہے اور بیسکلی اپوزیشن ہے تو پروٹیسٹ کرنا ہی ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن کو زبردستی حکومت دی جا رہی وہ کس خوشی میں پروٹیسٹ کر رہے تھے. یعنی ان کو اپنے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پوزیشن سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا. تو ان کا پروٹیسٹ سمجھ نہیں آ رہا. تو میں ذرا بیچ بچاؤ میں آئی تھی کہ آپس میں انہوں نے کہا بھی کہ مجھے آپ نے لیڈر آف پوزیشن منتخب کیا ہے. کہا ہے انہوں نے، بالکل. بس یہ دیکھیں ان کے منہ سے سچ نکل ہی گیا ہے. بڑا وائرل ہو رہا ہے کلپ. سچ منہ سے نکل ہی جاتا ہے نا. ان کو پتا ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. تقریر کیسی تھی شہباز شریف صاحب کی؟ دیکھیے ہم تو ظاہر بات ہے پروٹیسٹ کر رہے تھے. باقی اس شخص کو تقریر تو کرنی آتی نہیں ہے. جو لکھا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اسی کو پڑھ کے سناتا ہے جس کو اس نے سلام کرنا ہوتا ہے. خوش نظر آ رہے تھے؟ نہیں، نواز شریف کی پوری جو شہباز شریف کے مطابق اپوزیشن کیونکہ انہوں نے خود کو اپوزیشن کا ہے اور جو زبردستی فارم 47 کی حکومت والے ان کے منہ پہ 12 بجے ہوئے. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے زبردستی ہار پہنے میں ان کے پاس جیت نہیں ہے. جس کے پاس عوام کی طاقت ہوتی ہے نا ان کے منہ پہ وقار ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. ان کے لٹکے ہوئے چہرے سے آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ ہارے ہوئے. زرتاج گل صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ بڑا انوکھا احتجاج آپ لوگوں کی جانب سے کیا گیا. چیری جو ہے بلاسم جو دیکھیے میری بات آپ لوگ لے کر آئے تھے، یہ تو غیر مناسب نہیں. میری بات سنیں، وہاں پر بروش آپ لہرا رہے. میری بات سنیں. یہ پوری جو حکومت ہے نا، یہ جو پوری زبردستی کی ناجائز حکومت ہے جو عوام کی طاقت سے نہیں آئی. میں اسپیشلی پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہوں. ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ گھڑی وہاں پہ لہرانا شروع کرے. اور ان کے سینئر جو لیڈران ہیں، چاہے خواجہ آصف ہے، حسن اقبال صاحب ہیں یا ان کے اور سینئر لوگ ہیں، یہ گھڑی لہراتے ہیں. اگر ہم وہ چیزیں یہاں پہ ڈمپ کرنے پہ آگے نا جو انہوں نے توشہ خانہ کو ماں کا جہیز سمجھ کے لوٹا ہے، تو یہ کرسیوں پہ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکیں گے. کیونکہ نہ انہوں نے قالین چھوڑا ہے، نہ انہوں نے ٹیشو پیپر کے ڈبے چھوڑے، نہ انہوں نے گاڑیاں چھوڑی ہیں، نہ انہوں نے گڑیاں چھوڑی ہیں. یہ تو سمجھے کہ لوٹ مار ہے. تو اس لیے ان کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. باقی دیکھیے میرا خیال وہ جمشید دستی صاحب لے کر آئے ہوئے تھے، سب کو پتا ہے کہ یہ پالش کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے ووٹ بھی پالش کر کس کے اوپر نون لیگ کی ایم پی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر چرس والی چیزیں کچھ اس طرح کی چیزیں پھینکی گئی ہیں. دیکھیے میری بات سنیں. جب خواتین آتی ہیں نا سیاست کے اندر ایک وقار اور عزت کے ساتھ آتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا واقعہ ہوا ہے. مجھے اتنا پتا ہے میں خود 2 دفعہ الیکشن لڑ کے اس وقت اپنے عوام کی طاقت اور عمران خان کی طاقت کے ساتھ میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ ہو کہ جب آنے والی ینگسٹر جو ہم سے بھی چھوٹی ہیں جب وہ سیاست میں آئے تو ان کو کوئی ایسا خوف نہ ہو کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ کے اوپر حملے ہوں گے. ہم نے بھی وہ وقار قائم رکھنا ہے. میں اس خاتون کو نہ میں جانتی ہوں، نہ مجھے پتا ہے، نہ مجھے واقعی کا پتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ جب وہ بھی سیاست میں آئے عزت کے ساتھ کام کریں. علیہ معین گنڈاپور کے ساتھ میں نے وہ دیکھی کہ ان کی کرسی پہ چڑھ کے کوئی خاتون کوئی چیزیں لہرا رہی تھی. تھوڑا سا وقار کا ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. باقی میرا خیال ہے کہ میں نے کسی کو وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی کہ وہ شاید علی امین صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے یہ معاملہ حل کر دیا. گردش کہہ رہی ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی حکومت نہیں ہے، یہ چوروں کی حکومت ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں آپ 2018 میں عوامی مینڈیٹ لے کے پاکستان تحریک انصاف، اگر ہم 2018 میں عوامی مینڈیٹ لے کر نہیں آئے تھے، اگر ہم نہیں لے کر آئے تھے تو پھر سن لیں کیا کیا رہتا ہے سسٹم بتا دیا. میں یہی بات آپ کو کرنے والی تھی کہ اگر ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا 2018 میں تو سب سے ہائیسٹ ووٹ 1,70,00,000 ہمیں کیسے پڑ گیا. دوسری بات یہ کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان نے لیا تھا تو 172 کے بجائے مجھے 178 ووٹ پڑ گئے تھے. تیسرا 2018 میں ٹرائیبیونل میں سب سے زیادہ کیس پی ٹی آئی کے لوگوں کے تھے کیونکہ ان کو 33 ووٹوں سے یا 3300 ووٹوں سے زبردستی ہرا دیا گیا تھا. وہ جو ریزلٹ روک دیا گیا تھا 2018 میں وہ ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی تھی بالکل سمپل لفظوں میں تاکہ ہماری میجارٹی کو کم کر دیا جا سکے. ابھی 2024 کی جہاں تک الیکشن کی بات ہے عوام کو بھی فکس کر کے دیکھ لیا،
हमारे लीडर को भी पाबंद सलासल करके देख लिया, सजा भी लेके देख लिया, और हमारा बले का निशान और पार्टी भी खत्म करके देख लिया। जबरदस्ती जिसको आवाम की पजीराई देना चाहते हैं उनके पास वोट की ताकत नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी लीडर आता है, जो भी पार्टी आती है, वो आवाम की ताकत से आती है, बाकी तजर्बे नाकाम है। सवाल ये है कि अब 5 अच्छा, क्या हाल है? पूछे सवाल पूछे। क्या हाल है टीका खान? यमीन गंडापुर साहब कल मिलने जा रहे हैं खान साहब से, आप भी मिलने जा रही हैं? मैं अभी मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, मैं उनकी जमानतों के लिए फिर दोबारा वापस जा रही हूँ। आपको तो पता है ना कि मेरे ऊपर कोई तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी के अलावा खाई चोरी तक के भी पर्चे मेरे ऊपर शायद उसका नहीं। वैसे वो जो मैंने बेंच के ऊपर हाथ मारा था वो मैंने इसीलिए भी मारा था कि मुझे कह रहे थे कि आपको सड़क पे निकलने के लिए एनओसी चाहिए। ठीक है, कानून शायद इतना ना किसी को पता, पर इतना जरूर पता है कि घर से बाहर निकलने के लिए, पैदल चलने के लिए आपको एनओसी नहीं चाहिए। चैलेंज कर रही थी जब टेबल के ऊपर हाथ मार रही वो बेंच का निशान था मेरा। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, जितने भी खिलाफ मेरे खिलाफ मुकदमे कर लो, मेरा जलसा नहीं होने दे रहे थे, मुझे स्टेज नहीं लगाने दे रहे थे, मुझे माइक नहीं। मैंने कहा लेकिन बेंच को ही वोट पड़ेगा, और मुझे पड़ गया। मेरा हल्का है ना, मैंने हल्के को बनाया, मुझे आवाम की ताकत आती है। जी जी, 5 साल क्या होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब वहाँ वोट मांगा था, मेरी सिर्फ 4 या 6 दिन की वो थी, इलेक्शन कैंपेन थी। आपको पता है मुझे नहीं जाने दिया जा रहा था। मैंने आवाम से इस बात पे वोट लिया था कि जो आप मुझे वोट की पर्ची डालेंगे ना, ये इमरान खान के जेल से बाहर आने की कुंजी होगी। ये ऐवान चले ना चले, आवाम की ताकत चलनी चाहिए। आवाम ने वोट 8 फरवरी को इमरान खान को दिया है। इमरान खान के लोग यहाँ पे होने चाहिए, इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए, कैदियों को भी बाहर आना चाहिए, और इमरान खान वापस इलेक्शन लड़े, वापस ऐवान के अंदर पहुंचे। स्पीकर का भी होगी, वोटिंग होगी, वज़ीर-ए-आज़म की भी वोटिंग होगी। इसका मतलब है आपने नताइज मान लिए इलेक्शन के? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितनी जुल्म जबर और बर्बरियत की गई ना, इसके बावजूद भी हमने इलेक्शन का मैदान नहीं छोड़ा, इसलिए कि हम जुल्म का बदला वोट के जरिए लेते हैं। हम हर दफा, इमरान खान और मेरी पार्टी हर दफा आवाम के पास जाती है, क्योंकि इस ऐवान में जब आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने जब आप ओत लेते हैं ना, वो वोट की ताकत से होता है। वो कार की डिग्गी में चुप के आने से नहीं होता है, वो डील करने से नहीं होता, वो वोट की ताकत से होता है। तो जब भी हमारे ऊपर जुल्म जबर बर्बरियत की गई, हमने अवाम का दरवाजा खटखटाया, हमने उनसे वोट लिया है। यही एक जमहूरी तरीका इस ऐवान के अंदर आने का। तो हमने अगर किसी चीज का बाइकआउट नहीं किया, हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया, हमारी पार्टी को खत्म कर दिया गया। 31 साल की सजा रातों रात इमरान खान को दे दी गई। हम चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, इवन प्रेसिडेंट का भी जब हम अपना नुमाइंदा खड़ा करते हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा थी, है और रहेगी। हम वोट की ताकत पोजीशन लीडर किसको देखनी है जरदारी साहब? क्या समझते हैं? इमरान, अब तो जारी बात है कि इमरान खान अंदर है ना? जी मैं वही कह रही थी, लेकिन जारी बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो उमर अयूब साहब थे ना, तो उमर अयूब साहब ही मेरा ख्याल है बनेंगे। होता तो ऐसे ही है ना कि जब आप वोट का, आपका जब वोट होता है तो उसमें एक जीतने वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उससे दूसरा अपोजिशन लीडर बन जाता है। बेसिकली तो यही रिवायत है। तो उमर अयूब से, बाकी हम सब अपोजिशन करते रहेंगे। थैंक यू।